بنگلہ دیش کے خلاف T20 سیریز کے لیے 15 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ سلمان علی آغا T20 سیریز میں کپتان برقرار۔ اسکواڈ میں عباس آفریدی، ابرار احمد، احمد دانیال، فہیم اشرف، فخر زمان، سائم ایوب اور حسین طلعت شامل۔ دیگر کھلاڑیوں میں محمد حارث، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، خوشدل شاہ، سلمان مرزا، سفیان مقیم اور محمد نواز شامل۔ 3 T20 میچز 20 سے 24 جولائی تک ڈھاکہ میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ کاروبار کے آغاز پر 440 پوائنٹس کی تیزی کے بعد 600 پوائنٹس کی مندی کا رجحان۔ اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں، انڈیکس 1,32,808 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس میں 1,33,680 پوائنٹس پر کاروبار بند ہوا تھا۔ جسٹس محمد جنید غفار نے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ نے جسٹس محمد جنید غفار سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ججز صاحبان اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نو منتخب چیف جسٹس سے حلف لیا۔ دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ بھارت اور پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ یقین ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ ختم ہو گئی۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ایران سے مذاکرات طے کر لیے۔ مناسب وقت پر پابندیاں اٹھا لوں گا۔ ٹرمپ نے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے متنازع منصوبے پر پیش رفت کا بھی اشارہ دیا ہے۔ جنگ بندی کی امید۔ اسرائیل غزہ کے زیر قبضہ 75% علاقے خالی کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ کے زیر قبضہ 75% حصے میں سے زیادہ تر خالی کر دیں گے۔ غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا۔ غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا۔ کل سے غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گا۔ افغانستان سے سرگرم دہشت گرد تنظیمیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ افسوس، افغانستان سے تاحال پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان افغانستان میں استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ افغانستان کو پرامن اور دہشت گردی سے پاک ملک بننا ہوگا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا، پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کو آج بھی پناہ دیے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ امدادی اپیل شدید مالی قلت کا شکار ہے۔ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پوری قوم مزاحمت کرے گی۔ اگر کوئی ابراہیم اکارڈ پر پیش رفت کرے گا تو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ایران پر اسرائیل کے حملے کو امریکہ نے شاندار کارنامہ قرار دیا۔ پاکستان کی اسرائیل سے متعلق پالیسی واضح ہے۔ وزیراعظم کو چاہیے کہ اس معاملے پر وزراء کے بیانات کا نوٹس لیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ غزہ میں صہیونی فورسز کی آگ اور خون کی ہولی جاری۔ اسرائیلی فورسز کی پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق بچوں، خواتین سمیت 105 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ الرمل کے علاقے میں کلینک پر حملے میں ایک بچی سمیت 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ الشفا ہاسپٹل کے قریب ایک گاڑی پر حملے میں 3 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہداء کی مجموعی تعداد 57,523 ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA کراچی زون میں اہم اجلاس۔ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم۔ وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا، حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ کسی
کسی کا دباؤ قبول کیے بغیر مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ بیکاری مافیا پاکستان کے امیج کو خراب کر رہا ہے، ایجنٹس کے خلاف بلا امتیاز ایکشن نظر آنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا پارلیمانی وفد کے ہمراہ آذربائیجان کی ملی مجلس کا دورہ۔ اسپیکر ملی مجلس نے پاکستان کے پارلیمانی وفد کا خیر مقدم کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی آذربائیجان کی ملی مجلس کی اسپیکر سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور اہم عالمی و علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پارلیمانی تعاون، اقتصادی شراکت داری اور عوامی سطح پر روابط کو فروغ دینے پر اتفاق۔ اسپیکر ملی مجلس نے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کو قابل فخر قرار دیا۔ ملک بھر میں مونسون سپیل جاری، لاہور سمیت کئی شہروں میں موسلا دھار بارش۔ ملتان، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، بہاولپور اور لیا میں بادل برس پڑے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلا دھار بارش نے رنگ جما دیا، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ این ڈی ایم حکام کے مطابق ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ بڑھ گیا۔ درائے کابل، چناب، سوات، چترال، ہنزا اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ لیاری میں گرنے والی عمارت سے ملحقہ 2 عمارتیں خستہ حال، مخدوش عمارتوں کی مسماری آج سے شروع ہوگی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ کمشنر کراچی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ کمیٹی لیاری بغدادی میں عمارت گرنے کی وجوہات کی جانچ پڑتال کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی عمارت گرنے کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی تحقیقات کے لیے کسی بھی افسر کو طلب کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اہم اجلاس۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق صوبائی کابینہ اجلاس میں 48 نکاتی ایجنڈا زیر غور، اہم عوامی مسائل پر بڑے فیصلے متوقع۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت محکمہ بلدیات کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ولیج کونسلز میں صفائی کے لیے خصوصی پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں صوبے کی 2061 دیہی یونین کونسلز میں پروگرام شروع ہوگا۔ ہر یونین کونسل کے لیے 4 افراد پر مشتمل صفائی عملہ بھرتی ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی امین نے کہا کہ عملہ یومیہ اجرت کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا۔ پروگرام سے دیہی علاقوں میں صفائی یقینی ہوگی اور روزگار بھی ملے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشیں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بارشوں سے کیئر کاؤنٹی کا علاقہ زیادہ متاثر ہوا، جہاں 84 لاشیں برآمد ہوئیں۔ سمر کیمپ انتظامیہ نے کیمپ کی لاپتہ 27 لڑکیوں اور کونسلرز کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی۔ 10 سے زائد لڑکیوں اور ایک سٹاف ممبر تاحال لاپتہ۔ دریائے گواڈیلوپ کے کنارے پر سرچ آپریشن جاری ہے۔